بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب ماں ہے میرے قبیلے کی، اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے قسم اٹھاؤ وطن کی مٹی نے جان مانگی تو جان دو گے۔ قسم اٹھاؤ وطن کی مٹی نے جان مانگی تو جان دو گے۔ آج ہم بہادری اور شجاعت کے پیکر اس نوجوان کی داستان آپ کو سنائیں گے جس نے صرف 150 جوانوں کے ساتھ لاہور پر حملہ کرنے والے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس نے حق کی راہ میں جان تو دے دی مگر ارض پاک کا 1 انچ بھی دشمن کے قبضے میں نہیں جانے دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کی، جسے دنیا محافظ لاہور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام راجہ عبداللہ بھٹی تھا جو روزگار کے سلسلے میں ہانگ کانگ میں مقیم تھے۔ راجہ عزیز بھٹی بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے۔ ابتدائی تعلیم ہانگ کانگ ہی سے حاصل کی اور بچپن ہی سے سب کی آنکھ کا تارا تھے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہانگ کانگ بھی اس کی زد میں آ گیا۔ ہانگ کانگ میں مقیم میجر عزیز بھٹی کے اہل خانہ کے لیے یہ کڑا وقت تھا۔ 1946 میں حالات کے پیش نظر انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور پاکستان میں اپنے آبائی گاؤں لادیا کے مقام پر آباد ہوئے جو ضلع گجرات میں واقع ہے۔ عزیز بھٹی کی شادی گاؤں کے صوبیدار کی بیٹی زرینہ بی بی سے ہوئی۔ یہ شادی عزیز بھٹی کے لیے خوشیوں کا پیغام لائی اور کچھ ماہ بعد انہوں نے انڈین فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسی سال پاکستان بھی معرض وجود میں آ گیا اور یوں عزیز بھٹی راولپنڈی آ گئے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کا حصہ بنے۔ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر بہترین کیڈٹ کا اعزاز جیتا اور سورڈ آف آنر حاصل کی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں شہید ملت لیاقت علی خان نے گولڈ میڈل سے نوازا۔ راجہ عزیز بھٹی نے پنجاب ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ 1955 میں جب راجہ عزیز بھٹی کیپٹن بنے تو انہیں مزید ٹریننگ کے لیے کوئٹہ جانے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اس اچیومنٹ پر انہیں مزید کورسز کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی میجر کے رینک پر ترقی بھی دے دی گئی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور یوں 1965 کا سال بھی آ گیا۔ راجہ عزیز بھٹی چھٹیوں پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار رہے تھے کہ انہیں اچانک ایک پیغام موصول ہوا جس میں چھٹیاں منسوخ ہونے اور فوری رپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ کھانے کی میز پر بیگم نے افسردگی سے پوچھا، حالات نارمل ہو جانے پر چھٹیاں مل جائیں گی نا؟ راجہ عزیز بھٹی بولے، بیگم ایک فوجی کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں۔ ناظرین، عزیز بھٹی کے بچے بھی انہی کی طرح بہادر تھے۔ ان کے چھوٹے صاحبزادے نے کہا، پاپا کیا جنگ ہونے والی ہے؟ عزیز بھٹی نے کہا، لگتا ہے اب جنگ ہو کر رہے گی۔ اس پر ان کے جواں حوصلے بیٹے نے لہراتے ہوئے کہا کہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اور پھر 6 ستمبر کا وہ دن آیا جب بزدل اور مکار دشمن نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا سامنا عزیز بھٹی سے ہونے جا رہا ہے۔ پاک سرزمین کا یہ عظیم مجاہد اپنی مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ برکی کے محاذ پر موجود تھا۔ میجر عزیز بھٹی جس کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے اس کی 2 پلاٹون نہر کے اگلے کنارے پر متعین تھی۔ میجر عزیز بھٹی نے برکی گاؤں کے بالا خانے پر او پی پوسٹ کو منتخب کیا، جہاں سے وہ دشمن کے ایک ایک قدم کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ میجر عزیز بھٹی نے ڈٹ کر بھارتی فوج کا مقابلہ کیا اور جیسے ہی وہ آگے پیش قدمی کی کوشش کرتے، راجہ عزیز بھٹی تاک تاک کر نشانے لگواتے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کی فوج کے ٹینک اور توپیں راکھ کا ڈھیر بن جاتی۔ 7 ستمبر کا سورج طلوع ہوا تو عزیز بھٹی ملک کے دفاع میں سب سے آگے تھے۔ آپ نے دشمن کا جائزہ لینے کے لیے آنکھوں کے ساتھ دوربین لگا رکھی تھی۔ اچانک دشمن درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے رینج کا اندازہ لگا کر فوری طور پر فائر کا حکم دیا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات بھارتی فوج نے ایک بار پھر بھرپور حملہ کیا اور اپنی پوری بٹالین لگا دی۔ ناظرین، یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ عزیز بھٹی کو نہر کے پچھلے کنارے لوٹ آنے کا حکم ملا، لیکن میجر عزیز بھٹی نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اپنے جوانوں کو بھرپور حملے کا حکم دیا۔ عزیز بھٹی کی قیادت میں جوانوں میں اتنا جوش بھر چکا تھا کہ چند درجن سپاہیوں نے سینکڑوں فوجیوں پر مشتمل فوج اس علاقے سے نکال باہر کی۔ ناظرین، جنگ چھڑے 100 گھنٹوں سے زائد وقت ہو چکا تھا۔ عزیز بھٹی مسلسل جاگ رہے تھے
ان کی آنکھیں سوج چکی تھی، لیکن وہ وطن کی محبت میں بالکل چوکس اور الرٹ تھے۔ ان کے کمانڈنگ آفیسر نے آرام کرنے کے لیے واپسی کا حکم دیا تو اس دھرتی کے بہادر سپوت نے کہا، سر، یہ بڑا نازک محاذ ہے، میں دشمن کے سبھی حربے جان چکا ہوں، نئے آفیسر کو ان کی چالیں سمجھنے میں ٹائم لگے گا، آپ مجھے واپس مت بھیجیں۔ میجر عزیز بھٹی نیند اور بھوک کی پرواہ کیے بغیر دشمن کو نقصان پر نقصان پہنچا رہے تھے۔ ایک جوان آپ کے لیے کھانا لے کر آیا اور کہا، میں ان پر نظر رکھتا ہوں، آپ کھانا تناول فرما لیں۔ میجر نے کہا، دشمن سر پر ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ حوالدار، جس کا نام اکرم تھا، بولا، سر، میں اچھا آبزرور ہوں اور رینج بتا کر فائرنگ کرواتا رہوں گا، آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ جس پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ جنگ کا چھٹا دن تھا۔ آپ نے اپنی دور اندیشی اور جنگی حکمت عملی سے بری فوج کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ خود دشمن بھی اس بات کو تسلیم کر چکا تھا کہ جب تک عزیز بھٹی موجود ہے وہ پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ میجر عزیز بھٹی صرف 150 جوانوں کے ساتھ دشمن کو بھاری نقصان پہنچا رہے تھے۔ پاکستان کے صرف 11 یا 12 جوان شہید ہوئے تھے، جبکہ بھارت کے سینکڑوں فوجی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ 12 ستمبر کا سورج طلوع ہونے سے پہلے راجہ عزیز بھٹی نے نماز پڑھی اور بالوں میں کنگھی کی۔ یہ ان کی زندگی کی آخری صبح تھی۔ صوبیدار غلام محمد کے ساتھ چائے پینے لگے۔ آپ نے کہا، غلام محمد، بتاؤ میری قسمت میں شہادت ہے یا نہیں؟ صوبیدار نے ہاتھ دیکھا اور کہا، جناب، آپ کی قسمت میں شہادت تو ہے، لیکن رتبہ آپ کو کب ملے گا معلوم نہیں۔ جس پر میجر عزیز بھٹی نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، میں بتاتا ہوں، یہ وقت بہت قریب ہے۔ تبھی انہوں نے ایک جوان کو ان کی وردی لانے کا کہا۔ وہ غلطی سے کسی اور کی وردی لے آیا تو آپ نے کہا، جوان سنو، وردی اور کفن اپنے اپنے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اسی اثنا میں دشمن کی ایک نئی ٹیم نے حملہ کر دیا۔ میجر عزیز بھٹی جان کی پرواہ کیے بغیر بلندی پہ کھڑے ہو کر فائرنگ کی سمت کا تعین کرنے لگے۔ آپ نے نقشے اور دوربین کی مدد سے دشمن کا تعین کرتے ہوئے فائر کروائے اور کئی ٹینکوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ابھی بھی سامنے سے بھاری گولہ باری جاری تھی۔ گولے آپ کے دائیں بائیں بڑے قریب سے گزر رہے تھے۔ صوبیدار نے کہا، میجر صاحب، آپ براہ راست دشمن کی فائرنگ رینج میں ہیں، نیچے مورچے میں آ جائیں۔ میجر صاحب نے جواب دیا کہ صاحب، مورچے سے دشمن نہیں نظر آتا۔ جس پر صوبیدار نے کہا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو میجر عزیز بھٹی نے کہا، یہ جان اس وطن پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی۔ اسی دوران دشمن آپ کو دیکھ چکا تھا اور ایک بھارتی ٹینک نے آپ کی طرف فائر کیا۔ آپ نے دوربین اٹھائی ہی تھی کہ ٹینک کا جلتا ہوا فولادی گولہ آپ کے سینے پر جا لگا اور یوں فرض شناسی اور شجاعت کا پیکر اور ملک کا عظیم ہیرو پاک سرزمین پر قربان ہو گیا، اور میجر عزیز بھٹی شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوئے، جس کی تمنا وہ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ حکومت نے جرت اور بہادری کے صلے میں آپ کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ میجر عزیز بھٹی کے مقام شہادت پر یادگار شہداء بھی بنائی گئی ہے، جہاں ان کی بٹالین اور رجمنٹ کے شہداء اور ساتھیوں کے نام درج ہیں۔ آج بھی 57 برس بعد میجر عزیز بھٹی کا نام زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل معلومات کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔